علیکم، ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نوشہرہ فراز سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا عارف راجپوت کی خبر کے مطابق ضلع نوشہرہ فروز میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری۔ نوشہرہ فروز ضلع بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم اور منتقل کیے جانے والے افغان باشندوں کے خلاف پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے مشترکہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مشتبہ مقامات کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران داخلی اور خارجی راستوں، بس اڈوں، مسافر گاڑیوں اور رہائشی علاقوں کو سخت نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ غیر قانونی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بغیر قانونی دستاویزات موجود افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس اور انٹیلیجنس اداروں نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ایسے آپریشن جاری رہیں گے، جبکہ شہریوں سے بھی اپیل ہے کہ کسی قسم کی بھی مشکوک سرگرمی کو فوری اطلاع متعلقہ اداروں کو دیں۔ چنیوٹ گراں فروشوں کے خلاف گیرا تنگ، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کی دبنگ کارروائی۔ ڈپٹی کمشنر نے اندرون شہر منڈی اور مختلف بازاروں کا وزٹ کیا۔ مہنگے داموں اشیاء فروشوں سبزی بیچنے والے 3 دکانداروں کو پیرا فورس سے گرفتار کروا کر FIR درج کرا دی اور دکانیں بھی سیل کروا دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کسی بھی خلاف ورزی کرنے والے کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر عمار چودھری کی رپورٹ کے مطابق پتوکی میں امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب مولانا جاوید قصوری نے صفہ مکتب جامع مسجد کریم پارک میں ہنگامی پریس کانفرنس کی موجودگی ملکی صورتحال، پاک افغان جنگ اور غزہ سمیت اہم موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق پتوکی امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب مولانا جاوید نے اپنے خطاب میں اور صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ انہوں نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کر دیں۔ جاوید قصوری نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے ملک میں بالخصوص پنجاب میں کسان کو بے حال اور زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کی بنیادی مراعات اور پینشن پر کٹوتیاں لگائی جا رہی ہیں اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 11 ارب کا پرتعیش طیارہ خرید لیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی فوج کو کسی صورت نہیں بھیجنا چاہیے۔ پاکستان کو فلسطین کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑنا چاہیے۔ عید کے بعد ملک بھر میں زراعت، کسان اور بلا اختیار بلدیاتی حکومت کے حق اور IPs مافیا کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف بھرپور عوامی تحریک چلائیں گے۔ نوکوٹ میں عوامی خدمات کا جذبہ ایک بار پھر نمایاں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ٹاؤن کمیٹی کا قریب 1 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ماہر ڈاکٹروں نے سینکڑوں مریضوں کا مفت معائنہ کیا جبکہ ضرورت مندوں میں ادویات بھی بلا معاوضہ تقسیم کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق نوکوٹ میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام 1 روزہ فری میڈیکل کیمپ ٹاؤن کمیٹی نے قریب قائم کیا گیا ہے، جہاں صبح سے ہی مریضوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے۔ کیمپ میں ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹروں نے مختلف امراض میں مبتلا افراد کا تفصیلی جائزہ لیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی۔ منتظمین کے مطابق کیمپ لگانے کا مقصد غریب اور مستحق افراد کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ مہنگے علاج کے بوجھ سے بچ سکیں۔ اس موقع پر شہریوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد مستقل بنیادوں پر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد مستفید ہو سکیں۔ جوہر آباد ڈسٹرکٹ خوشاب A1 نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف حاجی ملک احسان کی جوہر آباد میں پیرا فورس کے آفس میں پیرا فورس کے انچارج نور محمد صاحب سے گفتگو۔ مہنگائی کے حوالے سے نور محمد صاحب سے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں DC خوشاب کو۔ انہوں نے ان قیمتوں کو منظم کرنے کے لیے بہترین کاوشیں کی ہیں اور ضلع خوشاب میں بھی باقی تمام اضلاع کی طرح بہت اچھا کام چل رہا ہے، چیزیں کنٹرول ریٹ پہ مل رہی ہیں۔ ہمارے بازار، شاپیں، گلیوں، محلوں میں ہماری ٹیم میں کام کر رہی ہیں اور کبھی بھی کوئی شکایت نہیں آتی۔ اور کبھی بھی کوئی شکایت آتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کا ازالہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر صورت میں جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق چیزوں کو پرووائڈ کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپالپور سعید ریاض احمد سے۔ نئے تعینات ہونے والے DPO ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ SP انویسٹیگیشن ملک داؤد اور دیگر افسران نے DPO کا استقبال۔ ضلعی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے DPO ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی کو سلامی پیش کی۔ ترجمان DPO نے یادگار شہدا پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ شہریوں کی جان و مال عزت کا تحفظ اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جرائم کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات اور کاوشیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ IG پنجاب کے ویژن کے تحت تفتیشی امور کو شفاف اور منصفانہ بنایا جائے گا۔ رحیم یار خان میں ممنوع اشیاء فروخت کرنے والے کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں۔ 5400 گٹکا ساشے اور 10 کلو چائنا نمک طلب کر لیا گیا۔ فوڈ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 3 اسٹور مالکان کو 88,000 روپے کی جرمانے کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایت پر
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ مین بازار، خانپور، گھنٹہ گھر چوک اور KLP روڈ کے علاقوں میں سٹورز پر چھاپے مارے۔ دوران انسپیکشن ہزاروں ساشے ممنوعہ گٹکا اور چائنا نمک پکڑ لیا گیا، جو پابندی کے باوجود خرید و فروخت کیا جا رہا تھا۔ فوڈ اتھارٹی نے بڑی مقدار میں برآمد کر لیا ہے ممنوعہ مال ترک کر لیا۔ چائنا نمک کا استعمال ہائی بلڈ پریشر جبکہ گٹکے منہ کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ دونوں اشیاء فوڈ اتھارٹی کی طرف سے پنجاب بھر میں مکمل پابندی عائد ہے۔ بیورو چیف محمد طارق سعید کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں آپریشن غضب الحق کے دوران افغان بارڈر پر شہید ہونے والے پاک فوج کے بہادر نوجوان محمد بخش کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ شہید کو پاک فوج کے جوانوں نے سلامی دی اور اس کو فوجی اعزاز کے ساتھ ہوائی علاقے امن کوٹ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ وطن کی حفاظت میں جان قربان کرنے والے شہید احمد بخش کو پورے فوجی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ شہید احمد بخش 5 بچوں کا باپ تھا، جس میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ شہید احمد بخش کی نماز جنازہ میں فوجی افسران، شہریوں، سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، ہر آنکھ اشک بار رہی۔ اہل علاقہ نے شہید احمد بخش کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسے ملک کا فخر قرار دیا۔ شہید کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قوم اپنے اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے۔ A1 TV کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔